الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جو شخص دعویٰ کرے اپنے باپ کے علاوہ کا، اسے معلوم بھی ہو کہ وہ اس کے باپ کے علاوہ ہے، باپ نہیں ہے، وہ جنت اس پر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ گناہ کیا کرتے تھے، اور پھر گناہ کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے، وہ جس سے چاہتے اپنا نسبت وہ عورت کر دیتی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ بچوں کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ لہذا آج بھی جن معاشروں میں زنا کا اور بدکاری کا رواج ہے، وہاں پر بچے ثابت النسب نہیں، اور وہاں پر ایسے ہی یعنی جانوروں والی زندگی ہے۔ اسلامی معاشرے الحمدللہ جہاں خیر غالب ہے، ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اس حدیث میں ایک تو اس بات کا رد ہوا کہ کسی کا بیٹا نہیں، اور دعویٰ کر رہا کسی غیر کی جانب کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، جانتے بوجھتے۔ حضور نے کہہ دیا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آج کے دور میں اس کی مثال بسا اوقات متبنہ بنانے کے اعتبار سے ہے۔ لوگ لے پالک بچہ لے لیتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں، پر نسب میں باپ کی بجائے غیر باپ جو اس کا پرورش کرنے والا ہے، پرورش کنندہ، اس کا نام لکھ دیا جاتا۔ یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور ایسے ہی بعض لوگ اعلیٰ نسبتوں کے حصول کے لیے، اعلیٰ خاندانوں سے نسبت جوڑنے کے لیے، ہے اس خاندان کا نہیں، اس نسبت کا حامل نہیں، اور اپنے آپ کو اس نسبت سے جوڑ دیتے ہیں۔ جس کو چاہا اپنے آپ کو صدیقی کہہ لیا، فاروقی کہہ لیا، عثمانی کہہ لیا، علوی کہہ لیا۔ ایسے ہی نہیں اپنی نسبت کو غیر نسب کی طرف منسوب کرنا خطرناک بات ہے۔ محض دنیا کے چند فائدوں کے لیے، چند روزہ نیک نامی کے لیے جنت جیسی نعمت پر سے محروم ہو جانا اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ نکاح سے پہلے بچی کے نام کا حصہ اس کے والد کا نام ہے، اور بعد میں اس نے خاوند کا نام لکھ دیا، تو وہ بھی جائز نہیں۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ وہاں پر بچی کا نام ولدیت اپنی جگہ معروف رہتی ہے، نسبت بدلتی ہے۔ مثلا اگر پہلے بچی وہ خالدہ ہے اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور اس نے خالدہ عبداللہ لکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالدہ بنت عبداللہ ہے، اور شادی کے بعد اس کا نکاح بالفرض ظاہر سے ہوا، اور اس نے شناختی کارڈ کے اندر نکاح کے کالم کی وجہ سے یا اس قانونی مجبوری سے اس نے اپنے خاوند کی جگہ باپ کی جگہ نام لکھ دیا خالدہ زاہد۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے باپ کی نسبت بدلی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالدہ زوجہ زاہد ہے۔ تو اس لیے لفظ زوج کی طرف نسبت کرنا معروف بھی ہے اور سلف صالحین سے ثابت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المؤمنین، بعد میں ان کی نسبت حضور کی طرف ہوتی تھی، یعنی عائشہ بنت ابو بکر نہیں کہتے تھے، عائشہ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زوجہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی بعد میں بچیوں کا نام خاوند کی طرف منسوب ہو جانا یہ غلط بات نہیں، وہ اس حدیث کا معنی نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔